اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم غزلیات حیدر علی آتش پڑھیں گے۔ حیدر علی آتش کی بھی آپ کے نصاب میں شامل 2 غزلیں ہیں۔ پہلے حیدر علی آتش کا تعارف میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کا حیدر علی نام اور آتش تخلص تھا۔ ان کے اجداد دلی کے رہنے والے تھے، لیکن اس کے بعد ہجرت کر کے فیض آباد چلے گئے، کیونکہ ان دنوں میں فیض آباد جو ہے وہ امن و آشتی کا جو ہے وہ گہوارہ تھا، خوشحالی کا دورہ تھا، اور دلی کے حالات جو تھے وہ نازک تھے۔ آتش سن 1774 میں فیض آباد میں ہی پیدا ہوئے۔ والد کی وفات کی وجہ سے آپ کی تعلیم آپ کو درمیان میں چھوڑنا پڑی، اور اپنے طور پر یعنی خود سے جو ہے وہ عربی اور فارسی پڑھتے رہے۔ شاعری میں آپ کو بہت مہارت حاصل تھی، بچپن ہی میں شعر کہنے لگے۔ نواب مرزا محمد تقی خان کے ہاں ملازمت مل گئی تو لکھنؤ پہنچ گئے اور مصفی سے اصلاح لینے لگے۔ طبیعت میں کچھ شوریدہ سری ضرور تھی، لیکن بحیثیت مجموعی قناعت پسند اور درویش منش انسان تھے۔ ناسخ سے معاصرانہ چشمک تھی، یعنی ناسخ سے ان کی لگتی تھی۔ آتش کے ہاں دلی اور لکھنؤ دونوں شعری دبستانوں کی خوبیاں یکجا ہیں۔ ان کے ہاں عشق و محبت کا تصور، درد مندی، خلش و آرزو، درد و کسک دبستان دلی کے رنگ میں ہے، اور مسرت و شادمانی رجائیت جو ہے ان میں لکھنؤ کی جو ہے وہ جھلک ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ضرب المثال اور محاورات کے استعمال میں بھی لکھنؤ کی جو ہے وہ جھلک ملتی ہے۔ آئیے ہم حیدر علی آتش کی پہلی غزل پڑھتے ہیں۔ ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ نہ بدرگاہ ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ ہاں جی، اس میں ہم پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ ہوائے دور مے خوشگوار راہ میں ہے، خزاں چمن سے ہے جاتی بہار راہ میں ہے۔ دور مے خوشگوار یعنی عمدہ شراب پینے کا موسم راہ میں ہے، آ رہا ہے، آمد قریب ہے۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ خزاں کا موسم رخصت ہو رہا ہے اور بہار کی آمد ہے۔ موسم کی یہ تبدیلی فضا سے ظاہر ہو رہی ہے۔ دراصل شاعر مستقبل کا ایک شاندار خواب دیکھ رہا ہے۔ وہ ان خوشیوں کا متمنی ہے یا ان خوشیوں کا چاہنے والا اور آرزو مند ہے جو بھی اس کی زندگی میں داخل نہیں ہوئی۔ وہ بہار کے آنے کا منتظر ہے، یعنی وہ حالات کے بدل جانے کا انتظار کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ایک خوشگوار اور خوبصورت دور آنے والا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوگا۔ یہاں میں خوشگوار دراصل استعارہ ہے موسم کی رنگینیوں کا، خوشحالی کا، اچھے حالات کا، لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی چمن میں خزاں موجود ہے، لیکن یعنی دیکھ رہا ہے کہ ابھی زندگی میں جو ہے وہ تلخیاں موجود ہیں، تاہم وہ پر امید ہے کہ خزاں رخصت ہوا چاہتی ہے اور بہار جو ہے وہ زندگی میں آنے والی ہے۔ پھول کھلنے کو اور باد صبا چلنے کو ہے۔ یہ خوبصورت اور دل خوش کن موسم آئے گا تو وہ اس سے لطف اندوز ہوگا۔ آتش رجائیت اور امید کا شاعر ہے۔ آتش کی شاعری میں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ دونوں کی خصوصیات ملتی ہیں۔ اس وقت اسے خزاں، رنج و الم اور تلخیوں کا سامنا ہے، مگر وہ مستقبل کے بارے میں بہت پر امید ہے اور رنگینیوں کا منتظر ہے۔ گویا غزل کے مطلع سے آتش کے بلند حوصلے اور عزم کا اظہار ملتا ہے۔ وہ خرابیِ حالات کے باوجود اچھے دنوں کے بارے میں نہایت پر امید ہے۔ اس شعر میں خزاں اور بہار میں صنعت تضاد کا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے۔ یہ خزاں اور بہار زندگی کی خوشیاں اور غم ہیں۔ عدم کے کوچ کی لازم ہے فکر ہستی میں، نہ کوئی شہر نہ کوئی دیار راہ میں ہے۔ عدم سے یہاں مراد ہے آخرت یعنی دوسری دنیا، کوچ روانگی، فکر سوچ بچار، ہستی زندگی، دیار ملک۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ انسان کو موت کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ آخرت میں نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ آتش کہتے ہیں انسان دنیا میں غفلت میں ڈوبا رہتا ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اسی زندگی میں بڑھاپے کا انتظار کیے بغیر بروقت آخرت کی تیاری کر لی جائے۔ جب وقت رخصت آ گیا تو پھر مہلت نہیں ملنے کی،
راستے میں نہ کوئی شہر ہے نہ کوئی ملک جہاں رک کر انسان سوچے کہ وہاں سے زیادہ راہ لے لوں گا۔ یہ بات اسی تناظر میں کہی گئی ہے کہ اس دنیا میں لوگ سفر پر نکلتے ہوئے یہ سوچ کر گھر سے ضرورت کی بعض چیزیں ساتھ جو نہیں لیتے کہ راستے میں کہیں گاڑی یا بس رکے گی تو ساز و سامان خرید لیں گے۔ یہ سفر آخرت پر روانہ ہوتے ہوئے اس لیے کام نہیں آئے گا کہ ایک تو آخرت میں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے اور کوئی بھی سہارا کام نہیں آئے گا۔ آتش اگرچہ دبستان لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں لیکن مزاجن درویش تباہ ہے، اس لیے ان کی اس غزل میں فکر آخرت کا عنصر موجود ہے اور ان کو جو ہے وہ آخرت کی جو ہے وہ فکر اس میں لاحق ہے۔ نہ بدرکا ہے نہ کوئی رفیق ساتھ اپنے، فقط عنایت پروردگار راہ میں ہے۔ بدرکا رہنما، رفیق، ساتھی، عنایت پروردگار اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ اس شعر کو سابقہ شعروں کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ روز قیامت صرف اعمال حسنہ ہی کام آئیں گے، یعنی یہ پچھلے شعر کی توضیح ہے۔ انسانی تعلقات، دوستیاں، رشتے ناطے سب بیکار ثابت ہوں گے۔ آتش کہتے ہیں سفر آخرت میں کوئی رہنما، کوئی ساتھی، کوئی دوست مدد نہیں کر سکے گا، بس اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی مشکلات سے نجات دلائے گا اور اللہ کی عنایت اس پر ہوگی جس کے اعمال نیک ہوں گے۔ بامقصد شاعری انسان کی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور ایسا ہی کوئی نہ کوئی شعر انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ اس دنیا میں سفارش کی پرچی کے عادی لوگوں کے لیے یہ شعر باعث عبرت ہے، بشرطے کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ یہ شعر بھی انسان کی ایک نئی آگاہی اور نیا شعور دیتا ہے۔ آتش کہتے ہیں کہ آخرت کی جانب سفر میں انسان ہمیشہ اکیلا ہی جاتا ہے۔ اگر انسان نے اس دنیا میں کوئی نیکی کی ہو، کسی سے ہمدردی، خدمت خلق یا کسی کی مدد کی ہو تو یہی نیک اعمال اس کا ذات راہ ہوں گے، یہی رفیق راہ ہوں گے اور یہی سب کچھ خدا کی توفیق اور عنایت پروردگار پر منحصر ہے۔ اس لیے آخرت میں کامیابی خدا کے فضل و کرم اور اس کی نظر شفقت پر منحصر ہے۔ دنیا کی کوئی دوستی، تعلق اور رفاقت وہاں کام نہیں آئے گا۔ اس سفر کی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحم و عنایت کی دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہ تیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ مسافر نواز مسافروں کی خدمت اور خبرگیری کرنے والے، بہتیرے بہت زیادہ، شجر سایہ دار درخت، مہربان لوگ۔ جب کوئی شخص عزم سفر کر کے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سفر میں سہولتیں فراہم کر دیتا ہے۔ مثلاً گرمی کے موسم میں وہ سایہ دار درخت کے نیچے پناہ لیتا ہے، یہ ایک قدرتی سہولت ہے جو اسے میسر آتی ہے۔ اب اس مثال کے پردے میں شاعر دراصل یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے کوشش، محنت اور جد و جہد کا ارادہ کرنا اور کمر بستہ ہونا اولین شرط ہے۔ جب انسان تگ و دو کرتا ہے تو قدرت اس کی مدد کرتی ہے، تعاون کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، بگڑی ہوئی بات جو ہے وہ اس کی سنورنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے لیے بہت سے ایسے وسائل پیدا کر دیتا ہے جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتے، اس لیے اس کے بھروسے پر جد و جہد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ فقط تگ و دو کیجیے اور دیکھیں کہ وہ ذات اعلیٰ آپ کے لیے کیسے کیسے جو ہے وہ اسباب پیدا کرتی ہے۔ مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے، خدا تو دوست ہے، دشمن ہزار راہ میں ہے۔ مقام یعنی منزل مقصود تک شاعر کہتے ہیں کہ ہم پہنچ ہی جائیں گے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے، بے شک جو ہے وہ راستے میں بہت سے دشمن آتے ہیں۔ دراصل آتش درویش منش انسان تھے، دنیا سے ان کا تعلق محض گزر اوقات کرنے تک رہا، انہوں نے اس سے لو نہ لگائی، توکل علی اللہ ان کا ایمان تھا۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو منزل مقصود تک پہنچنے میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حاسد اور دشمن روڑے اڑکاتے ہیں۔ شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور وہ راہ راست سے ہٹانے کے لیے ہر دم مستعد رہتا ہے، لیکن انسان مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنی سی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود وہ رکاوٹیں، دشواریاں اور مشکلات ختم نہیں ہوتیں بلکہ وقتی طور پر دور ہو جاتی ہیں، لیکن شاعر صاحب ایمان ہے، اسے یقین کامل ہے کہ چونکہ خدا کا فضل و کرم اس کے شامل حال ہے اور ہزار دشمنوں کے مقابلے میں خدا دوست ہے، تو یہ زندگی کی ساری پیچیدگیاں، ساری جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ خدا کے بھروسے سے ہی، خدا کی مدد سے ہی جو ہے وہ عبور کر جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ان مصیبتوں اور دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، نہ ٹھہر آتش، گل مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔
اب اس مقطع میں شاعر نے بلند ہمتی اور حوصلہ مندی کا درس دیا ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ آتش، دنیا میں مشکلات تو بہت زیادہ ہیں، اگر تمہارے ذہن میں منزل مقصود کا تصور واضح اور عزم جمع ہے تو پھر پاؤں تھک جائیں یا ان میں چھالے پڑ جائیں اور چلنا مشکل ہو جائے تو تمام تر مشکلات کے باوجود سفر جاری رکھنا چاہیے۔ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے سر کے بل جانا پڑتا ہے۔ یہاں اگر عشق حقیقی کی طرف اشارہ ہے تو محبوب حقیقی سے وصال کے لیے ہر دکھ برداشت کرنا ہی حصول منزل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مومن خان مومن جو ہے وہ اپنے ایک شعر میں ان کو اگر اپنے محبوب سے ملنے کے لیے کوچہ رکیب میں بھی جانا پڑا تو انہوں نے اس کو بھی جو ہے وہ معتبر جانا۔ تو گویا ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے انسان کو بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاریخ کے اوراق منزل کے لیے تگ و دو کرنے والوں کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں گل اور خار کے لفظوں میں صنعت تضاد ہے، یعنی راستے کی تکلیف کو جو ہے وہ خار سے اور منزل کو خوشی کے پھول سے تشبیہ دی ہے۔